کوئی آپ نے کیس ڈیل ایسا کیا ہو جو کہ بنیادی حقوق کی مد میں آتا ہے یا بنیادی حقوق کے فلیگ کے اندر آتا ہے، جو آپ نے ڈیل کیا ہو، آپ کے ذہن میں آتا ہے، اگر شیئر کرنا چاہیں؟ دیکھیں اس کے اندر سرٹن میں مطلب اس طرح آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارے قانون میں جو سگریٹ پیتے ہیں لوگ اس پہ کوئی ممانعت نہیں ہے، مطلب کوئی روک تھام نہیں ہے کہ آپ اف اینی ون از اسموکنگ تو وہ کھلے عام بھی لوگ کر رہے ہیں کیونکہ اس چیز میں ہمیں رکاوٹ نہیں ہے. بٹ جو اس سے اوپر سرٹن چیزیں جس میں منشیات کے ہمارے کیسز بھی بنتے ہیں، جس میں ہیروئن، کوکین، ویڈ، چرس یا جو لوگ ڈرنک کرتے ہیں، رائٹ. تو یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں یہ چیزیں جو ہیں وہ آبویسلی اس کو میں کہوں گا کہ لبرٹی ہمیں نہیں اور نہیں ہونی چاہیے. ہمارے ملک کا جو قانون ہے نا وہ اسلام کو مد نظر رکھ کے بنا ہے. ہمارے ملک کا جو قانون ہے وہ بیسیکلی مطلب جو ہماری قرآن سننا ان چیزوں کے اوپر بنا ہے. تو ان چیزوں کے اندر جب قرآن میں یا جو مطلب ہمارے مذہب میں ایک چیز آ گئی ہے کہ ہمارے مذہب میں یہ چیزیں نہیں، ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے، تو پھر وہ آئین میں کس طرح آ سکتی ہیں؟ یقیناً. تو یہ ہے کہ یہ چیزیں پھر جو ان چیزوں کی ممانعت ہے. بالکل ٹھیک. چائلڈ لیبر کی بات کرنا چاہوں گی میں آپ کے ساتھ. چائلڈ لیبر آج کل بہت زیادہ عام ہو چکی ہے ایشین کنٹریز میں اسپیشلی. چائلڈ لیبر کے تو کیسز بھی آپ نے کافی ڈیل کیے ہوں گے، ایک تو وہ بھی بتائیے گا، لیکن چائلڈ لیبر قانون کی نظر میں اس میں کون کون سے پروویژنز آتے ہیں یہ بتائیے. چائلڈ لیبر بیسیکلی آرٹیکل 11 اس کو ڈیل کرتے ہیں. اس میں چائلڈ لیبر اور ہیومن ٹریفکنگ آتی ہے. اب وہ ہے کیا چائلڈ لیبر اور ہیومن ٹریفکنگ؟ پلیز بتائیے. بیسیکلی ایک 14 سال سے کم عمر بچہ ہے، آپ مجھے بتائیں کہ ہم اس سے کیا ہی کام لے سکتے ہیں؟ کیا اس کے اندر طاقت قوت اس طرح کی ہے کہ کیا وہ اس طرح کے کام کر سکتا ہے؟ کیا آپ اب دیکھیں کہ لوگ بھٹوں میں اینٹوں کے جو بھٹے ہوتے ہیں ان میں یا مائنز کے اندر لے جاتے ہیں، یا جو گھر بنوا رہے ہیں لوگ، کنسٹرکشن کروا رہے ہیں، بچوں کو لگایا ہوا ہے، بچوں کی گروتھ ہی نہیں ہو سکتی. اب مجھے خود بتائیں کہ وہ گروئنگ ایج ہے. کیا اس ایج کے اندر اگر بندہ ایک جو بچہ ہے 13-14 سال کا، مطلب لوگ تو 8-9 سال کے بچوں کو بھی کام پہ بھیج دیتے ہیں، بٹ جو ایک کم عمر بچہ ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ کام کر رہا ہے اس کی اس طرح نشو نما ہو سکے گی، اس طرح گروتھ ہو سکے گی؟ کیا اس کی ہڈیاں اس طرح، اس کے اندر جو اس کی مطلب انر ایک گروتھ ہوگی وہ نہیں، وہ رک جائے گی؟ پلس جو ہماری ایک بیسک ایک نیسیسٹی ہے ایجوکیشن، کہ ہر بندہ جو ہے اس کی ایجوکیشن ہونی چاہیے، الٹریٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ الٹریسی ریٹ کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے ہر ملک کا اگر ڈاؤن فال آتا ہے تو الٹریسی کی وجہ سے آتا ہے یا ان ایجوکیشن کی وجہ سے آتا ہے. جب بچے پڑھ نہیں سکیں گے، بچے کاموں میں لگ جائیں گے، تو پھر آبویسلی ہمارے جو پروڈکٹس تیار ہو رہے ہیں، ہم اچھے پروڈکٹس تیار نہیں کر پائیں گے، ہم ایک اچھی یوتھ تیار نہیں کر پائیں گے. ہمارے پاس 80% to 85% اگر آپ دیکھیں وہ لوگ ہیں جو بچے کما رہے ہیں یا وہ کہیں پر بھی نوکریاں کر رہے ہیں نا، چاہے وہ کسی مائنز میں، کسی فیکٹریز میں، گھر بنانے میں، کنسٹرکشن میں ہیلپ کر رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، تو وہ بیسک نیسیسٹیز سے دور ہیں. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ آئین کے اندر ایک چیز ہے کہ 1973 کا جو ہے نا اس کا آرٹیکل 11 جو ہے وہ چائلڈ لیبر اور ہیومن ٹریفکنگ کے اوپر آتا ہے کہ کم عمر بچوں سے کام نہ کرایا جائے. پلس جو اس کے اندر دوسری چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو عربک کنٹریز ہیں، جی. شاید آپ نے بھی یہ سنا ہو، میری نظر سے بھی یہ گزرا ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں چھوٹے ان کو اسمگل کیا جاتا تھا اور اونٹ کے اوپر بٹھا کے اونٹوں کی ریس ہوا کرتی تھی. اور ابھی بھی ہوتی ہوگی لازمی. جتنی زور زور سے بچہ روتا تھا اتنی زور زور سے وہ اونٹ دوڑتا تھا، اور جس کا اونٹ لائن جلدی کراس کرتا تھا وہ ونر ہوتا تھا. تو یہ دیکھیں یہ ایک وائلیشن ہے، ہیومن ٹریفکنگ میں آتا ہے. ہم بچے اسمگل کرتے ہیں یہاں سے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کے ہم تو پیسے لے لیتے ہیں یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، بٹ وہ جو بچے ہیں ان کی زندگیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. تو چائلڈ لیبر بیسیکلی یہ ایک فل فلیج ٹاپک ہے. چائلڈ لیبر اس کے اوپر کسی دن جو ہے وہ پراپر ہمیں بات کرنی ہوگی، جس کے اندر ہم پراپر ایک ٹاپک لے کے چلیں گے چائلڈ لیبر کا، کہ یقیناً اس کی کیا جی. پروز اینڈ کونس تو میں نہیں کہوں گا، بٹ اس کے اندر کیا نقصانات ہیں. لیکن اگر آپ پریسائزلی یہ بتا دیں کہ چائلڈ لیبر میں اگر کوئی انوالو ہے نوئنگلی یا ان نوئنگلی، جان بوجھ کر یا انجانے میں، اکثر لوگوں نے اپنے گھر میں ہیلپرز بھی رکھی ہوتی ہیں. ہیلپنگ سٹاف میں کچھ لوگ بچے ایسے ہوتے ہیں جو انڈر 12 ہوتے ہیں، انڈر 10 ہوتے ہیں، اور وہ ان پر ان کے ساتھ ریجڈ طریقے سے بھی پیش آ رہے ہوتے ہیں. تو کیا کوئی سزا بھی ہے؟
کوئی اگر چائلڈ لیبر میں ملوث ہے؟ بالکل چائلڈ لیبر. بتائیے. دیکھیں اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اب آپ نے گھر میں اگر کوئی بچہ رکھا ہوا ہے یا بچی رکھی ہوئی ہے 14 سال سے کم عمر، تو سب سے پہلے تو لا کو وائلیٹ ہم کر رہے ہیں، وائلیشن ہماری طرف سے ہو رہی. مطلب میں ابھی بات کر رہا ہوں، بہت سے لوگوں نے رکھے ہوں گے، اور میں پہلے ہی بات کروں کہ میں اگر یہاں پہ بیٹھ کے بات کرتا ہوں تو میں اس لیے بات نہیں کر رہا کہ میری کوئی ایسی بات ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ نہیں. دیکھیں میں بات کروں گا لا فل. اگر کوئی بندہ سوچ رہا ہے کہ یار یہ بات ہو رہی ہے اور وہ میری بات کو غلط سمجھے، تو وہ چیز پھر اس چیز سے ہمیں اثر انداز ہونا بھی نہیں چاہیے. وہ لوگوں کی غلطی ہے کہ اگر لوگوں نے سب سے پہلے ان لافل چیز کی وائلیشن کی ہوئی ہے تو ہمیں تو ہم نے اس چیز کی جو ہے وہ اصلاح کرنی ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ ایک 14 سال سے کم عمر بچے کو یا بچی کو آپ نہیں رکھ سکتے. پلس اس کے بعد یہ ہے کہ اگر ایسا ہے، کچھ لوگ آپ نے بھی دیکھا ہوگا آئے دن کیسز آتے ہیں کہ کام والی پہ تشدد کیا، یا کم عمر بچہ ہے اس کے اوپر تشدد کیا ہے مالک نے یا کسی نے جس کے پاس وہ کام کر رہا ہے، مارا ہے یا کچھ بھی کیا ہے، تو آبویسلی چائلڈ لیبر جو ہے اس کے اوپر پراپر کیسز ہوتے ہیں، اس کو قانون ان کے اوپر نافذ ہوتا ہے، سزا ان کے اوپر دفعات لگتی ہیں، سزا ہوتی ہے ان کو. کیوں نہیں ہوگی کتنا سزا؟ فائن اور کتنی سزا منیمم؟ دیکھیں یہ وہ کوشچن ہے جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کوئی اس کے اندر سرٹن اماؤنٹ فکسڈ نہیں ہے، یہ کورٹ ایوارڈ کرتی ہے. دیکھتے ہوئے فائن جو ہوتا ہے نا بیسیکلی وہ کورٹ نے ایوارڈ کرنا ہے دیکھتے ہوئے. اب کسی چیز کے اندر کوئی فکسڈ اماؤنٹ نہیں ہے کہ 10,000 ہے تو 10,000 لیکن ہی سزا ایوارڈ. موجود ہے سزا اور یہ ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے. سزا نہیں، سزائیں ڈفرینٹ طرح کی سزائیں موجود ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے اس لیے میں بات کروں نا کہ جس دن ہم کمپلیٹ چائلڈ لیبر کے اوپر بات کریں گے اس دن ہم کمپلیٹ اس چیز کے اوپر جو ہے پراپر طریقے سے بیٹھ کے تو ایک A to Z ساری چیز جو ہے وہ ہم اس کے اوپر ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. ضرور، اور کیس سینیریوز بھی ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کریں اور گے. میں اس کے اندر سوری ٹو کٹ ایک اور چیز بتاؤں کہ ایک آرٹیکل 11 پہ تو ہم آ گئے، آرٹیکل 9 پہ جب ہم بات کر رہے تھے کہ آرٹیکل 9 کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لبرٹی اور لائف کی ہم نے بات کی، تو اس کے بعد اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آرٹیکل 10 آتا ہے. آرٹیکل 10 بیسیکلی یہ ہے کہ اب یہ سب کچھ ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد اب جی کیا ہوگا آگے؟ لبرٹی اور لائف ہوگی، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اس سے کرائم کمٹ ہو جاتا ہے، کوئی جرم کمٹ کر بیٹھتا ہے، وہ بندہ جانے میں انجانے میں، جس طرح آپ نے کہا کچھ کام جانتے ہوئے ہوتے ہیں کچھ کام انجانے میں ہو جاتے ہیں، اگر اسی کو کرائم کمٹ ہو گیا تو آبویسلی پھر قانون حرکت میں آئے گا. اب جب قانون سامنے آئے گا تو اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ دیکھا جائے گا کہ بھائی آرٹیکل 10 کے اندر کیا آتا ہے. آرٹیکل 10 میں بیسیکلی یہ کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر جو بندہ ہے جس سے جرم ہوا ہے اس کو میجسٹریٹ کے پاس پیش کرنا ہے، جو متعلقہ میجسٹریٹ ہے، جو قریب ترین میجسٹریٹ صاحب بیٹھتے ہیں عدالت میں، ان کے پاس پیش کیا جائے گا بندے کو، تاکہ اس کی پراپر کارروائی سٹارٹ ہو ود ان ٹائم. اور اس کی کارروائی سٹارٹ کر دی جائے اس لیے وہ وہاں پیش کیا جائے گا.